باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ پیغام پاکستانی شہری ہونے کے ناطے نو منتخب وزیر اعظم کے نام ہے، اور میرا یہ پیغام حکومت وقت تک پہنچانے میں میری مدد کیجیے گا۔ میں اتنی مؤدبانہ اپیل کروں گا پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو بہت بڑے عہدے سے نوازا ہے، اور اب اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ آپ مٹھائیاں تقسیم کریں، ڈھول ڈھمکا کریں، مختلف طریقوں سے خوشی کا اظہار کریں، نہیں، بلکہ جو عہدہ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس منصب کا حق یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ملک پاکستان کے اندر دین اسلام کو نافذ کریں، اور غریب عوام جو آج تک طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، ان کی امداد کو پہنچیں۔ خالق کائنات جل جلالہ دنیا میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ ہمارے پرانے وہ مقدس ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے وقف کر دی، اور جب وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، بعض مذہبی کہنے پر یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر 1 سال عمر فاروق اور زندہ رہ جاتا تو خالق کائنات جل جلالہ پوری روئے زمین پر سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔ اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عدل و انصاف قائم کیا تھا، اور آپ کے عدل و انصاف کی یہ حالت تھی کہ لوگ رات کے وقت آرام فرماتے، اور آپ اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد گلیوں میں چکر لگاتے۔ ایک رات ایسی بھی آئی، صبح نماز کا وقت ہو چکا اور 2 گلیاں رہ گئیں، وقت کا امیر المومنین ہے، صبح کی نماز ادا کی، پھر اپنے چہرے کو چھپایا، چل پڑے، دیکھا کہ ایک خاتون ہے، پریشان حال ہے، بوڑھی اماں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اماں پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وہ بوڑھی عورت عرض کرتی ہے کہ اے مسافر، مجھ پر 25 دینار کا قرضہ ہے، 3 روز سے میں نے کچھ نہیں کھایا، اور وقت کا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری امداد کو نہیں پہنچا۔ وہ اماں کہتی ہے کہ اے مسافر، میں پک چکی ہوں، میری فصل کٹنے کو تیار ہے، کچھ ایام کے بعد دنیا سے پردہ ہوگا، اور اے مسافر، میں پیارے نبی کی بارگاہ میں جا کر یہ شکایت کروں گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کا حکمران تھا، نام عمر فاروق تھا، اور میں اتنی پریشان حال اور میری امداد کو نہ پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بستہ عرض کی اماں جان، عمر فاروق کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ وہ مائی کہتی ہے کہ اے مسافر، اگر عمر فاروق ہمارے اس حال کو پتہ نہیں رکھ سکتا نا، تو عمر فاروق کو چاہیے کہ وہ حکومت چھوڑ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پر کب کبھی طاری ہے، لرزہ طاری ہے، بھاگے جاتے ہیں، 25 دینار بھی لے کر آتے ہیں، کھانے پینے کا راشن بھی لے کر آتے ہیں، پیش خدمت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان عمر فاروق کو معاف کر دے۔ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ اے مسافر، میں عمر فاروق کو معاف نہیں کرتی، نبی کی بارگاہ میں میں شکایت لگاؤں گی۔ عرض کرتے ہیں اماں عمر فاروق کو معاف کر دے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ تو انتہائی اخلاق اعلیٰ اخلاق والا ہے، جا، تیری محبت کی وجہ سے، تیرا اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے میں نے عمر فاروق کو معاف کیا۔ وقت کا حکمران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اماں، زبان کلام سے نہیں، مجھے کاغذ پر لکھ کر دے کہ میں نے عمر فاروق کو معاف کر دیا۔ اب بوڑھی اماں کہتی ہے کہ اے مسافر، مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو لکھ کر دے، میں سائن کر کے دیتی ہوں۔ اب آپ نے لکھا کہ ایک خاتون کو عمر فاروق سے شکایت تھی، آپ نے معافی مانگی اور اس خاتون نے معاف کر دیا۔ اب جب وہ کاغذ کا ٹکڑا اس اماں کے سامنے آیا نا، مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی یا امیر المومنین، آپ یہاں پر ہیں۔ عورت نے چیخ ماری، عرض کی یا حضرت، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ عمر فاروق ہیں۔ عرض کی اماں جان، تو نے وعدہ کیا تھا
کہ میں تجھے معافی لکھ کر دوں گی، اب مجھے لکھ کر دے۔ اماں نے لکھ کر دیا، پھر وہ پرچی اٹھائی اور سیدنا مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو میرا جگری یار ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ میرا وصال تجھ سے پہلے ہو جائے۔ اے علی، جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ جو پرچی ہے عورت کی معافی والی مجھ عمر کے کفن میں رکھ دینا۔ مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم عرض کی، یا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا نا تو میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھی عورت کو عمر فاروق سے شکایت تھی، حضور میں نے وہ بھی معافی لے کر اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر وقت کا حکمران اس حال میں عدل و انصاف قائم کرے تو پھر یقین مانے کہ خالق کائنات جل جلالہ پوری روئے زمین کی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی، سکندر ذوالقرنین، آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے عدل و انصاف کی حکومت کی تھی۔ تو میری مؤدبانہ اپیل یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو یہ عہدہ، یہ منصب عطا کیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، غریب عوام کی امداد رسی کریں۔ خالق کائنات جل جلالہ ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔